جی کوشچن نمبر 14 ہے حمزہ بھائی کا راولپنڈی سے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ بریلوی کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں آیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو دوسروں کو بھی تو تعریف کی جاتی ہے، تو اسی طرح آپ کسی اور سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے محمد بلال ہاشمی نے انجینئر محمد علی مرزا سے یہ سوال کیا، کسی نے کوشچن کیا تھا، تو سورہ فاتحہ میں غیر اللہ سے مدد ثابت، اس بات پر ان سے جو ہے پوچھا گیا ہے، اور اس کا جواب جو ہے علی مرزا نے قرآن حدیث کے معاملے سے دیا ہے، اور وہ کیا ہے آپ خود بھی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اور اللہ نے جو سورہ فاتحہ کا معاملہ رکھا ہے اور اس کا جو بھی ترجمہ تفصیل ہے، اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ علی مرزا نے جو بھی بتایا ہے وہ قرآن حدیث سے بتایا، اور قرآن حدیث کو ہی ہمیں ماننا چاہیے اور سنی سنائی باتوں پر نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں، آمین ثم آمین۔ جو بریلوی اور شیعوں کا مسئلہ یہ ہے، یہ صرف بریلوی نہیں کہتے، یہ شیعہ بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے آپ ان لوگوں کا علمی لیول اور قرآن کے علم کا اندازہ کر لیں۔ اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جی قرآن ہمارے بزرگوں کو آتا تھا۔ جن لوگوں کا علمی لیول یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ میں آیا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس کے بعد ہم مخلوق کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد بھی ہم مخلوق سے بھی مدد مانگیں گے۔ مطلب یہ اس میں سے کہاں سے رزلٹ نکلتا ہے؟ اللہ کے بندوں، اس کو آپ لاجیکلی سمجھیں۔ قرآن میں ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کوئی شک نہیں۔ تو قرآن ہی ہمیں بتا رہا ہے نا کہ انبیاء کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، اپنے نیک بندوں کی بھی تعریف کی ہے۔ یعنی قرآن نے مقدمہ بتا دیا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جو مخلوق کے اندر بھی جو صفات پائی جاتی ہیں ان کے پیچھے بھی اللہ ہی کی صفت ہے۔ اگر ہم کسی خوبصورت پھول کو دیکھ کے سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم اس پھول کی تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ انبیاء اکرام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آیا وجیہا فی الدنیا والآخرہ، بالکل۔ اب آ جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو پھر آپ کے رول کے تحت تو عبادت کسی اور کی بھی ہونی چاہیے۔ کہیں نہیں عبادت نہیں ہونی چاہیے، دیکھا میں داڑھ کے نیچے لے لیا۔ ان کو مسئلہ دوسرے حصے سے ہے، ایاک نستعین سے۔ انہیں کہ نا 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 نا، قرآن میں تو آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لہذا جس طرح الحمدللہ رب العالمین سے آپ نے مراد یہ لیا تھا نا کہ جو مخلوق کی تعریف ہے وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، تو یہاں بھی پھر وہی مطلب لو نا کہ مخلوق کی عبادت بھی اللہ ہی کی عبادت ہے۔ کوئی عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرے تو گویا وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے، ساتھ ہی ٹھوس ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کا علاج انجینئر کے پاس ہے، کیونکہ انجینئر آپ کی گمراہی میں ہی جوان ہوا ہے اللہ کے فضل سے۔ جیسے وہ سرائے سینا میں جب بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتے رہے نا، تو وہ جو سرائے سینا میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے نا، وہ 40 سال کے اندر وہ ریگستان کے ٹف ماحول کے عادی تھے، انہوں نے پھر جا کے یروشلم کو فتح کیا تھا۔ بوڑھے بابوں سے نہیں ہوا تھا، انہوں نے کہا موسیٰ جا تو اور تیرا خدا جا کے لڑے، تو حضرت موسیٰ کی بدوا پھر ان کو لگ گئی، وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ تو اللہ کا شکر ہے میں بھی ان بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھایا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کہیں گے نہیں اگلے جز سے ہے، تو پہلے تو آپ کا مقدمہ ختم ہو گیا۔ اب آجائے جو ایاک نستعین ہے، اس میں سے بھی ہم کہتے ہیں کہ جو جز درست ہے وہ تو درست ہے، وہ قرآن میں آیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو۔ تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ قرآن یہ کہاں بتا رہا ہے کہ جو بندہ مر کے قبر میں چلا گیا اس سے آپ نے مدد مانگنی ہے؟ یعنی اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے نیسلے کی ایک بوتل تو مانگ لوں گا اور آپ مجھے لا کے دے دیں گے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کے پاس بیٹھ کے میں انہیں کہوں گا مجھے نیسلے کی بوتل دیں، مجھے نہیں دے سکتے، یہاں سے بھی نہیں دے سکتے، وہاں سے بھی نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسباب میں نہیں آ رہے۔ تو یہ جو چیز ہے جو ایاک نستعین ہے وہ ہے دعا، دعا صرف اللہ ہی سے ہوگی۔
جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد والا معاملہ ہے وہ تو اس میں نہیں آتا. بالکل ہم بھی کہتے ہیں کب آتا ہے, امی سے روٹی مانگے, بالکل ٹھیک ہے, مری ہوئی امی سے تو نہیں روٹی مانگنی نا آپ. نہیں جی شہید زندہ ہے, شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے, زنا کر رہی ہوتی ہے؟ نہیں, وہ زندہ اللہ کے حضور ہے, دنیا کے اعتبار سے تو اس کی بیوی بیوہ ہی ہے کیونکہ وہ مر چکا ہے. ہاں تو شہید زندہ بھی ہے اور شہید مردہ بھی ہے. مردہ اس لیے ہے کہ اس کی بیوی پھر زنا نہیں کر رہی. جعفر طیار کی بیوی اسما بنت امیس نے جو ابوبکر سے شادی کی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, تو وہ انہوں نے شادی کی تھی کیونکہ ان کا خاوند مر گیا تھا. اگرچہ کہ خاوند غزوہ موتا میں شہید ہوا ہے, اور بخاری میں ہے کہ انہیں جنت میں 2 پار دیے گئے, ان کے بازو کٹ گئے تھے حضرت علی کے بھائی کے. اور پھر حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو اسی عورت کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کیا. اسی لیے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت علی نے کی ہوئی ہے. تو یہ دھوکے دیتے ہیں, الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہیں. اس دن سے ڈر جائیں کہ گوروں کو اردو آ جائے اور ان کے تماشے دیکھیں جو بریلوی اور شیعہ لگاتے ہیں, یا خدا نہ خواستہ یہ لوگ انگریزی سیکھ جائیں تو پھر سب زیادہ میمز اگر بننی ہے تو بریلوی اور شیعہ لوگوں کی بننی ہے جو یہ قرآن و سنت کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ان کی میمز بنے گی جس طرح آج کل ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میمز بنا رہے ہیں ان کی. تو جو اصل چیز منع ہے وہ ایاک نستعین ہے. دعا آپ نے اللہ سے کرنی ہے جو آپ دعا کے طور پہ کرتے ہیں. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی. لیکن اگر آپ فرشتوں سے دعا مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے. بے شک اللہ نے ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے, مانگنی آپ نے اللہ سے, اور ظاہر ہے سارے ہی اللہ سے ہی مانگتے ہیں. اور قرآن میں جو سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے جو شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں ہے, اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم اس سے دعا کرو گے اور وہ تمہاری دعا کو سنے گا, گویا تم نے اسے خدا مان لیا. تو یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کا مطلب ہے گویا آپ نے انہیں خدا مان لیا, بھلے آپ اللہ کا بندہ کہہ کے بھی کریں. کیونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 76 میں آیا کہ عیسیٰ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے, بلکہ اس سے بھی سخت بات آئی کانا یا گلان طعام, وہ دونوں ماں بیٹا عیسیٰ اور ان کی ماں مریم روٹی کھایا کرتے تھے. تو جو روٹی کا محتاج ہے وہ تمہارے نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہو سکتا. تو چاہے عیسیٰ کو کوئی معبود مانے چاہے اللہ کا بندہ مانے, اللہ نے کہہ دیا کہ یہ روٹی کے محتاج ہے اور نفع نقصان کے مالک نہیں. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. نیکسٹ.